اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی وقت ہے، جس نے دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیا اس کے سامنے جھک جائیں، جس نے دوسروں کے سامنے تڑپنے سے بچا لیا اس کے سامنے رو لیں، جس نے دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچا لیا اس کی بندگی اختیار کر لیں۔ آج ہم فرض کرتے ہیں کچھ باتیں۔ فرض کیجئے کہ آج رات آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ کسی شادی میں جانا ہے۔ آپ دونوں بینک جاتے ہیں اور بیگم کے پہننے کے لیے ساری جیولری نکلوا کر گھر لے آتے ہیں۔ راستے بھر میں آپ کسی چور رہزن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی حال شادی میں جاتے اور آتے وقت رہتا ہے، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دونوں اطمینان اور بے فکری سے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چور رات میں اور خاموشی سے آپ کے گھر سے سارا زیور چرا کر لے گئے ہیں۔ آپ تھانے کے چکر لگاتے ہیں، پولیس کی منت کرتے ہیں کہ آپ کا کل سرمایہ لٹ چکا ہے، مگر بے سود۔ مزید آپ فرض کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک نوجوان بچے کے باپ ہیں جس سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ روز کالج آتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، آپ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ایک روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کالج سے واپسی پر اسے ایک بس نے ٹکر مار دی۔ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ دیوانہ وار دفتر سے ہسپتال بھاگتے ہیں، پھٹی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو بچا لیجیے۔ فرض کیجئے کہ چند دن سے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، مگر ایسا نہیں کہ چھٹی لے کر گھر بیٹھ جائیں، مگر آپ مکمل نارمل بھی نہیں۔ آپ اپنے مسائل لے کر فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ دوائیں دیتا ہے، کچھ ٹیسٹ لکھتا ہے۔ آپ دوائیں کھاتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، مگر احتیاطاً آپ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر کا جان لیوا مرض لاحق ہے۔ آپ کے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، پھر علاج شروع ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے برباد کر کے اور بے پناہ تکلیف اٹھا کر بھی آپ اسپتال کے بستر پر پڑے موت کی آہٹ سننے پر مجبور ہیں۔ آپ کے بچے تڑپ رہے ہیں، بیوی کے چہرے پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، آپ کی دنیا بھی اندھیری ہو چکی ہے۔ اطمینان رکھیے، ہم صرف فرض کر رہے ہیں۔ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے جیولری بحفاظت بینک لاکرز میں رکھوا دی۔ آپ کا بچہ روز پڑھنے جاتا ہے اور خیر سے آ جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت گرچہ ناساز ہوئی، مگر معمولی سا مسئلہ تھا جو دوا سے حل ہو گیا۔ اس دنیا میں اس جیسی ہزار چیزیں فرض کی جا سکتی ہیں، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں پڑتا، آپ کی بیوی بلک بلک کر رو نہیں رہی ہوتی، آپ کے بچے تڑپتے نہیں، آپ کا مال محفوظ ہے، عزت کو بٹا نہیں لگا، جان عافیت میں ہے۔ چلیں 2 لمحے کے لیے ایک دفعہ پھر فرض کر لیجئے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ کا مال لٹ گیا ہے، آپ کی جوان بیٹی کی آبرو پر حرف آ گیا ہے، آپ کا بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آپ خود ہسپتال میں پڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کرب کے ان لمحات کا تصور کیجئے، سوچیں کہ آپ کو کہاں کہاں بھاگنا اور کن کن لوگوں کے آگے گڑ گڑانا پڑ رہا ہے، اور پھر اس ہستی کا تصور کیجئے جو عافیت کا قلعہ بن کر آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، مگر آپ اس کے قدموں پر احسان مندی کے جذبے سے گر جائیے کہ اس نے آپ کے مال کو بچا لیا۔ وہ اپنے احسانوں پر اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا، مگر آپ بہتے ہوئے آنکھوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی تعریف کیجئے کہ آپ کی اولاد محفوظ ہے۔ وہ آپ کے ہر گناہ کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا ہے اور عافیت، نعمت اور زندگی نہیں چھین رہا۔ آپ بھی عزم کر لیں کہ اب کبھی اس کو ناراض نہیں کریں گے۔ ابھی وقت ہے، جس نے دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیا اس کے سامنے جھک جائیں، جس نے دوسروں کے سامنے تڑپنے سے بچا لیا اس کے سامنے رو لیں، جس نے دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچا لیا اس کی بندگی اختیار کر لیں۔ اس ویڈیو کا مقصد اللہ کی سچی محبت اور شکر گزاری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ احساس آپ میں پیدا ہوا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں شریک کیجیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من